غزوہ خندق کا نام آپ جانتے ہیں. غزوہ خندق کے اندر جو خندق کھودی گئی تھی، خندق کی کھدائی کا کام کئی دنوں تک جاری تھا، اور صحابہ کرام نے پوری ہمت کے ساتھ اور پوری محنت و مشقت کے ساتھ خندق کی کھدائی کا کام کیا تھا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جانتے ہیں. حضرت سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک جگہ سے، ایک علاقے سے. اپنے ساتھی کو مخاطب کیا، کہا اترا ھذا البیت، اپنے ساتھی سے کہا اے میرے دوست، میرے ساتھی، کیا تم یہ گھر دیکھ رہے ہو؟ یہ گھر دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں، یہ گھر میں دیکھ رہا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا تمہیں اس گھر کے اندر رہنے والے ایک نوجوان کا واقعہ بتلاتا ہوں، اس گھر کے اندر رہنے والے ایک نوجوان کا واقعہ بتلاتا ہوں، سنو غور سے، اور آپ بھی سنیں اس بات کو. غیرت کی اس سے عظیم مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگی کی عظیم مثال، عظیم نمونہ غیرت کا. اور اس کے بعد مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، ہر شخص ان باتوں کو سن کر کے اپنی اپنی ذات کی خبر لے، اپنے گھر بار کی خبر لے، اپنے بچوں اور اپنی اولاد کی خبر لے، جہاں تک بھی اس کی رعیت چلتی ہے، اس کی نگرانی ہے، اپنے افراد پر اور اپنی رعایا کے بارے میں سوچے اور غور کرے کہ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں کتنے غیرت مند ہیں، کتنی حمیت ہے ہمارے دلوں کے اندر، کتنے شرم و حیا کا جذبہ ہے ہمارے دلوں کے اندر. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، واقعہ سن لیجئے. حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا اس گھر کے اندر جسے تم دیکھ رہے ہو، اس گھر کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا. جب خندق کی کھدائی کا حکم ہوا اور صحابہ کرام کو تقسیم کر دیا گیا، اتنا خندق کا اتنا حصہ یہ صحابہ کرام، اتنا حصہ یہ صحابہ کرام، 10 20 صحابہ کرام کو تقسیم کر دیا گیا کہ خندق کی کھدائی کا کام مکمل کریں گے. انہی خندق کے کھودنے والوں میں سے ایک نوجوان صحابی بھی تھے، حدیث واحد بعرس، بالکل نئی نویلی شادی ہوئی تھی، نئی نویلی دلہن وہ لے کر کے آئے ہوئے تھے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں اور قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، یہ واقعہ سنیے. حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ اس گھر کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا، اس کی بالکل نئی شادی ہوئی تھی اور نئی نویلی دلہن اس کے گھر کے اندر موجود تھی. 1-2 دن ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خندق کی کھدائی کا حکم ہوا. آپ نے حکم دیا، اعلان کروایا، صحابہ کرام تیار ہو گئے. وہ نوجوان بھی ہمارے ساتھ موجود تھا خندق کی کھدائی کرنے کے لیے. اب چونکہ نئی نویلی شادی ہوئی تھی، بیوی کی محبت تھی، بچوں کی محبت تھی، یعنی اپنے اہل خانہ سے محبت لگتی تھی. روزانہ وہ صحابی رسول، وہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے. جب دوپہر کا وقت ہوتا، انصاف النہار، جب آدھا دن گزر جاتا، 12-1 بجے 2 بجے کا وقت ہوتا، تو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نئی شادی ہوئی ہے، مجھے محبت لگتی ہے اپنے بچوں سے، اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، اس کی خبرگیری کے لیے جانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے جاؤ، اجازت لیتے اور روزانہ کئی دن سلسلہ جاری رہا، جاتے رہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن اس نوجوان صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس کی خبرگیری کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ، اجازت دی جاتی ہے. وہ صحابی رسول نوجوان چند قدم گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، کہا سن لو میری بات. نبی کریم نے بلوایا، آپ نے فرمایا خذ علیک سلاحک و رمحک، دیکھو اے نوجوان، اپنے ہتھیار اور اپنے نیزے بھالے بھی ساتھ میں لے لو. اپنی تلوار یا ہتھیار، نیزے بھالے جو بھی تمہارے پاس ہیں، اپنی سیکورٹی کے لیے، سپورٹ کے لیے لے لو. فإنی اخشی علیک قریظہ، کیونکہ بنو قریظہ سے مجھے بڑا اندیشہ ہے، مجھے ڈر لگتی ہے کہ قریظہ کے لوگ، یہودی، اسلام دشمن، کہیں تمہیں تنہا پا کر کے قتل کرنے کی کوشش نہ کرنے لگیں. اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ خندق کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ برابر کا ساتھ تھا ان یہودیوں کا. اور یہودی قبائل مدینے کے اندر بڑے بڑے قبائل، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، 3 بڑے بڑے قبائل مدینے کے اندر موجود تھے. ان کا برابر کا ہاتھ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہتھیار وغیرہ لے لو، کہیں کوئی بات آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ نہتے ہو جاؤ اور تمہارا کام تمام کر دیں، اس لیے ہتھیار وغیرہ لے لو سیکورٹی کے لیے. بہرحال وہ واپس ہوئے، اپنے ہتھیار نیزے وغیرہ کو لے لیا اور چلتے بنے. جب گئے اور ان کا جو گھر تھا تھوڑے فاصلے پر موجود تھا، یعنی اتنے فاصلے پر، آپ یوں سمجھ لیں کہ 100 میٹر 50 میٹر کے فاصلے پر، یہاں تک کہ وہ گھر کا دروازہ نظر آئے، اور اگر دروازہ کھلا ہوا تو اندر کی چیزیں بھی نظر آئیں. جب اتنا فاصلہ باقی بچا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جو میرا گھر ہے، جس گھر کے اندر میں نے اپنی نئی شادی کر کے نئی نویلی دلہن کو لا کر کے رکھا ہے، اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دونوں پٹ دروازے کے کھلے ہوئے ہیں، اور گھر سے بیوی نکل کر کے دروازے پر چہرہ کھول کر کے باہر کھڑی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے، اس بات کا تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں
وہ مقدس خواتین اور ان کے مقدس صحابہ کرام جو شوہر تھے اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور تصور نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم ہے، جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو، اور ظاہر ایک سبب موجود تھا۔ بہرحال دروازہ کھلا ہوا تھا، بیوی باہر دروازے کے اوپر پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ راستہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا، کسی یہودی نے کسی دشمن نے کوئی کام نہیں کیا، پہنچ گئے گھر کے قریب۔ جب دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا، دونوں پٹ کھلے ہوئے ہیں اور بیوی دروازے پر، غیرت بھڑک اٹھی ان کی، خون کے اندر ابال آ گیا کہ دشمن تو کوئی نہیں ملا راستے میں، لیکن یہ کیا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ بیوی اتنی بے غیرت بے حیا گھر کے باہر دروازہ کھول کر کے کھڑی ہوئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہتھیار لینے کے لیے کہا تھا وہ ہتھیار ان کے ہاتھ میں تھا، اب آؤ نہ دیکھا تاؤ، اتنی دوری سے اپنے نیزے کو تان دیا، تانا اپنی بیوی کے اوپر، کہا اسی کا کام تمام کر دیتا ہوں، اسی کو ختم کر دیتا ہوں، اتنی بے غیرت بیوی کو میں کہاں سے لے آیا؟ یہ برداشت نہیں کر سکتا میں کہ اس نئی نویلی دلہن کو آج اس کا حال ہے تو بعد میں کیا ہوگا، اس غیرت کی، یہ غیرت تھی صحابہ کرام کی۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، نیزے کو، تیر کو تان دیا، اور یہ تھا کہ چھوڑ دیں گے بیوی کے اوپر اور بیوی ہلاک ہو جائے گی، اور اس بیوی نے کہا اکفف علیک رمحک، ارے میرے شوہر ذرا رک جاؤ، رکو ذرا، سمجھ جاؤ، ابھی تیر نہیں چھوڑنا، میری جان نہیں لینا، حتی تری ما فی البیت، پہلے قریب آؤ، گھر کا منظر ذرا دیکھ لو، بعد میں میری جان لینا، پہلے منظر تمہارے سامنے آ جائے۔ آئے، قریب آئے، سنبھل گئے ذرا، غیرت تو تھی ہی، لیکن بہرحال ذرا سا معاملے کو سمجھنے کے لیے اور حالات کو جاننے کے لیے ذرا سا اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا۔ قریب آئے اور آنکھیں سرخ غضب سے دیکھ رہے ہیں بیوی کو کہ معاملہ کیا ہے۔ جب قریب آئے تو بیوی نے کہا انظر الی البیت، ادخل الی البیت، گھر کے اندر ذرا داخل ہو جاؤ اور دیکھو کہ معاملہ کیا ہے۔ ہٹا کر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، اس دلہے دلہن کے بستر پر، بستر سہاگ پر ایک بہت بڑا اژدہا بالکل گھما کر کے اپنے جسم کو اور پھن اٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ حیۃ عظیمۃ منطویۃ علی الفراش، بستر کے اوپر ایک پھن اٹھا کر کے ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ نئی نویلی دلہن، وہ کیسے، کوئی بھی آدمی ہو، کیسے کس کو اس بات کی ہمت ہو سکتی ہے کہ ایک چھوٹے سے گھر میں بستر پر اتنا بڑا اژدہا موجود ہو، کیسے گھر کے اندر رہ سکتی ہے؟ اور چونکہ حیا غالب تھی، وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی کو مدد کے لیے پکار لے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے شوہر کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر، اندر داخل ہوئے۔ اب جس تیر کو تانا ہوا تھا چھوڑنے کے لیے، جان لینے کے لیے، اور اس کا نشانہ اس سانپ کے اوپر لگا دیا انہوں نے، سانپ پر لگایا، کہتے ہیں فَانْتَظَمَهَا بِهِ، اور اس نیزے کو مارا، اور جیسے وہ راؤنڈ تھا، راؤنڈ کے بیچ میں وہ نیزہ لگا اور دیوار میں گھس گیا، وہ سانپ دیوار کے اندر چپک گیا۔ جیسے اس کی جان گئی، مرا وہ سانپ، اس سانپ کی موت ہوئی، اور اسی لمحے اس صحابی کی موت واقع ہو گئی جنہوں نے تیر چلایا تھا، اس نوجوان کی بھی موت واقع ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَسْرَعُ مَوْتًا، بتایا نہیں جا سکتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کس کی موت ہوئی تھی، سانپ پہلے مرا یا وہ نوجوان پہلے مرا، موت واقع ہو گئی۔ عجیب و غریب معاملہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ صحابہ کرام کو پتا چلا ایسا معاملہ ہوا ہے، بیوی کے ذریعے سے خبر ملی، صحابہ کرام بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب حادثہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ نوجوان جو آپ سے روزانہ اجازت لے کر کے جایا کرتا تھا، آج بھی گیا، یہ معاملہ پیش آیا، ایسا ہوا۔ اے اللہ کے نبی، بعض روایتوں میں صحیح مسلم کے ہے کہ ادعو اللہ ان یحییہ لنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اس نوجوان کو اللہ زندہ کر دے، اتنا پیارا نوجوان، اتنا ہمارا عزیز ساتھی اچانک موت کی گھاٹ اتر گیا۔ ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے، سمجھ بات نہیں آتی ہے، جذبات پر کنٹرول کیسے کریں، یکایک موت واقع ہو گئی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ زندہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ کرنے کی بات مت کرو، آپ نے پھر واقعہ بتلایا۔ حقیقت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ لجنا قد اسلموا، یاد رکھو میرے صحابہ، مدینہ میں کچھ جن ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ اس طریقے سے گھروں کے اندر آ کر کے بیٹھتے ہیں، اگر کوئی جنگل جھاڑی نہیں ہے یہاں کی طرح سے، اور فریش ٹائپ کا صاف ستھرا گھر ہے، اور اس کے اندر کوئی اس طرح کی حرکت آپ کو نظر آتی ہے کہ کوئی سانپ آ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے 3 دن تک سمجھاؤ،
اپنے بھاشے میں، اپنی زبان میں جہاں آپ رہتے ہیں اور بستے ہیں، اپنی زبان میں سمجھائیے کہ میرے بھائی چلے جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ ہمارے رہنے سہنے کی جگہ ہے، کھانے پینے کی جگہ ہے، اللہ واسطے یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر وہ مسلمان جن ہوں گے، واقعی جن ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، نیک ہوں گے، تو آپ کا گھر چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے قتل مت کرو، 3 دن تک سمجھاؤ، 3 دن کے اندر وہ چلا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واقعی وہ مسلمان اور نیک صالح جن ہیں، اور چلے جائیں گے۔ اور اگر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ جاتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان ہے، یعنی وہ اصل سانپ ہے جس کو مارنے اور قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں تفصیل واقعہ نہیں بتلانا چاہتا ہوں، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت غیرت کی ہماری کیا حالت ہے، ہم کتنے غیرت مند ہیں میرے بھائیوں۔ ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے سماج کی خواتین کتنی بے پردگی ہے، کتنی بے حیائی ہے، کتنی عریانیت ہے، ذرا غور کرو، سوچو۔ اللہ کی قسم ہے، لمبی بات نہیں کرنا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو غیرت پر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حیا اور شرم کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیوسیت کی صفت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔